آپ عقلی اعتبار سے تھوڑا سا سوچیں کہ 11 مہینے انسان کھاتا ہے، ایک مہینہ انسان کھاتا نہیں ہے، بھوک کی حالت میں رہتا ہے، تاکہ اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے کہ لوگوں کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ فلسطینی بچے بھی بھوکے ہوتے ہیں۔ وہ 11 مہینے پیتا رہتا ہے، ایک مہینہ پیاس کی حالت میں گزارتا ہے، تاکہ اسے پتہ چل جائے تھر پار کے اندر بھی لوگ پیاس سے مر رہے ہیں۔ یہ احساس روزہ ہمارے اندر ایک پیدا کرتا ہے۔ آج ہماری جو مروجہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اپنے جیسا دوست کو بلا لیا، تبادلے ہو رہے ہوتے ہیں، آج میرے پاس آئے گا، کل میں اس کے پاس جاؤں گا، یہ تو ایک مقابلہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اصل افطار پارٹی تو وہ ہے کہ غریب کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، وہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، وہ جس کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور تک میسر نہیں ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا جائے۔ اصل افطار پارٹی تو یہ ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر خیر و شر کا مادہ رکھا ہے، ہر انسان سے اچھائی بھی صادر ہوتی ہے اور برائی بھی صادر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو انسان ہے، ایک اس کا ظاہری وجود ہے، ایک اس کا معنوی وجود ہے، جو اس کی معنوی ذات ہے جسے نفس کہا جاتا ہے۔ اب وہ نفس جو ہے یہ انسان کو آمادہ کرتا ہے برائی کی طرف، یہ انسان کو لے کر جاتا ہے برے کاموں کی طرف۔ جس طرح انسان کی جو نفس ہے انسان کا، یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کروں، کھانا پینا سامنے موجود ہے، حلال ہے، میں اسے کھاؤں۔ نفس تو سرکش ہوتا ہے، یہ تو حلال حرام کو بھی نہیں جانتا ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ صرف اور صرف میری خواہش کو پورا کیا جائے۔ سامنے پانی پڑا ہوا ہے، وہ پانی جائز طریقے سے لیا ہے یا ناجائز طریقے سے، حلال طریقے سے پیسے کما کر اس پانی کو خریدا ہے یا حرام پیسوں سے خریدا ہے، نفس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ نفس تو چاہتا ہے مجھے سیراب کیا جائے۔ اسی طرح اپنی منکوحہ بیوی موجود ہے، نفس چاہتا ہے کہ میں مباشرت کروں۔ تو یہ نفس کی جو خواہشات ہیں، نفس کی جو ڈیمانڈ ہے، یہ ہمیشہ جو ہے یہ شیطانی راستوں والی ہوتی ہے۔ تو اصل انسان وہ ہے جو اپنی ان نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے، اس کے اندر سیلف کنٹرول ہو، اپنے اندر سے وہ یہ جو انا جیسی بیماری ہے، یہ جو خودی ہے، یہ جو تکبر ہے، اس کو وہ توڑ کر ڈال دے۔ انسان رکوع کرتا ہے، رکوع کے اندر انسان رکوع تو کر رہا ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے جھک تو رہا ہوتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں وہ رکوع اس کا تب ہوتا ہے جب اس کے اندر سے خودی بھی جھک رہی ہوتی ہے، جب اس کا تکبر بھی جھک رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان رکوع کی حالت میں ظاہری اعتبار سے تو جھکا ہوا ہے لیکن اس کی انا نہیں جھک رہی ہے، اندر سے اس کا نفس مکمل طور پر سرکش ہے، ظاہری اعتبار سے تو وجود اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مخالف چل رہا ہے۔ تو یہ انسان کا جو نفس ہے یہ نفسانی خواہشات ہے۔ تو ان نفسانی خواہشات کو، اس خودی کو، اس انا کو ختم کرنے کا نام تقویٰ ہے، کہ ہمارے اندر سے یہ جو انا پرستی ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے۔ حقیقی تقویٰ یہی ہے میرے بھائی، اور یہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے ہمیں روزے کے ساتھ۔ روزہ ایک ریاضت ہے، ایک ایکسرسائز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہے۔ تھوڑا سا آپ غور کریں، 11 مہینے ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اب دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو جب کوئی مشین مسلسل چل رہی ہوتی ہے اس کے خراب ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے، اس کو وقفہ نہ دیا جائے، مسلسل وہ چلتی رہے تو وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ یہی چیز انسان کے اندر بھی یہ صفت ہے
کہ انسان اگر مسلسل کھاتا رہے تو اس سے اس کو احساس پیدا نہیں ہوگا. جب ایک مہینہ آتا ہے اس کے اندر انسان اپنا کھانا پینا موقوف کر دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے انسان، تو انسان کو ایک وہ وقفہ حاصل ہو جاتا ہے جس سے انسان دوبارہ توانا ہوتا ہے. ظاہری اعتبار سے تو روزے سے انسان کو کمزوری لاحق ہوتی ہے، لیکن اصلی اعتبار سے جو ہے انسان مکمل طور پر صحتیاب ہو رہا ہوتا ہے ایسے. اور اسے جدید سائنس بھی مانتی ہے، یہ کوئی عقل کے خلاف بات نہیں ہے. قرآن نے اگرچہ 1400 سال پہلے کہی ہے، آج سائنس بھی اس کے قائل ہو چکی ہے کہ روزے کے جتنے فوائد ہیں، روزے کا جو فلسفہ ہے، روزے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. اسی طرح آپ عقلی اعتبار سے تھوڑا سا سوچیں کہ 11 مہینے انسان کھاتا ہے، ایک مہینہ انسان کھاتا نہیں ہے، بھوک کی حالت میں رہتا ہے، تاکہ اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے کہ لوگوں کو بھوک بھی لگتی ہے. اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ فلسطینی بچے بھی بھوکے ہوتے ہیں. وہ 11 مہینے پیتا رہتا ہے، ایک مہینہ پیاس کی حالت میں گزارتا ہے تاکہ اسے پتہ چل جائے تھر پارک کے اندر بھی لوگ پیاس سے مر رہے ہیں. یہ احساس روزہ ہمارے اندر ایک پیدا کرتا ہے، اور جب احساس پیدا ہوتا ہے، یہ داعیہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف لپکتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے کہ میں خرچ کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صحیح معنوں میں خرچ وہ ہوگا جو غریبوں کے اوپر ہو. آج ہماری جو مروجہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اپنے جیسا دوست کو بلا لیا، تبادلے ہو رہے ہوتے ہیں، آج میرے پاس آئے گا، کل میں اس کے پاس جاؤں گا. یہ تو ایک مقابلہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اصل افطار پارٹی تو وہ ہے کہ غریب کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، وہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، وہ جس کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور تک میسر نہیں ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا جائے. اصل افطار پارٹی تو یہ ہے میرے بھائی. تو یہ احساس ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ یہ احساس روزے کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوگا. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو.